تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ جو جانور تم خود مارتے ہو وہ تو کھا جاتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ مارتا ہے اسے نہیں کھاتے تم، حالانکہ اسے کھانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے ہیں، اور جو تم خود مارتے ہو اسے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ تم نے مارا ہے۔ ان احمقوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ جانور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان رکھی ہے، اور جان رکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، اس کی جان جب لی جائے تو وہ سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے کسی اور کے نام پر جان نہیں نکلنی چاہیے، ہیں جی۔ تو بتوں کے نام پر نکلنے والی جان جو ہے وہ یعنی بت کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ جب پیدا اسے رب نے کیا ہے تو رب تعالیٰ کے نام پر جان نکلنی چاہیے کہ نہیں جی۔ اسی طرح کر کے بندہ مومن جو ہے شہید وہی کہلاتا ہے جو رب تعالیٰ کے دین کے لیے لڑتا ہوا مرے کہ نہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں کہ یہ کرتا ہوا مرے وہ بھی شہید ہے، وہ حکمی شہید ہیں، ہاں جی، وہ حکمی شہید ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا شہید والا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان دیتا ہے، شہید تو وہی ہوتا ہے، ہیں جی۔ باقی جو ایسے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے جب خودکشی کر کے مر جائیں یا اس طرح کی حرکتیں کریں، ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جائیں، وہ کہاں شہید ہوتے ہیں؟ وہ شہید تو نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو جانور رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ کھانا ہے تم نے، اور اس کے علاوہ جانور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑ دو تم، چاہے وہ خود مر جائے وہ بھی نہیں کھانا، یا پھر اس جانور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اسے بھی نہیں کھا سکتے۔ دیکھیں جی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا کہ تم کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تمہارا اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے تو۔ یہ مشرکین کی باتوں میں آ کر کچھ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے انہیں بھی تھوڑا وہم ہونے لگا تھا ان کی یہ بات سن کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافر جو ہے وہ پیدائشی فلسفی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے بات کیسی کی کہ جانور رب مار دے وہ نہیں کھاتے ہو، جو خود مار لو وہ کھا جاتے ہو۔ اب وہ بیچارے نئے نئے جو تھے وہ بھی ایک دم پریشان ہو گئے کہ بات ان کی بات میں تو وزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے سامنے آیات کریمہ کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، اور پھر تم شک میں پڑ گئے ہو، پھر تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو۔ دیکھیں جی آیت کریمہ کے اندر وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں ہوا کیا ہے، کیا سبب پیش آیا ہے کہ تم اب وہ جانور نہیں کھاتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر حلال ہوا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کا نام لے کر جسے ذبح کیا گیا ہے اسے تم نہیں کھاتے۔ اب کیا ہو گیا تمہیں؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور تم پر حرام کیے ہیں ان کی تفصیل بیان کر دی، ان کی تفصیل تمہارے سامنے بیان ہو گئی ہے۔ تو اب پھر یہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس کو کھانے سے تمہیں کس چیز نے منع کر دیا ہے؟ یہی مشرکین کے پروپیگنڈے نے، ان کی باتوں میں آ کے تم گھبرا گئے ہو، چھوڑو ان کو، دفع مارو ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جانور جو مر جائے خود وہ ہیں الا ما اضطررتم الیہ، وہ تمہارے لیے تب حلال ہوگا جب تم حالت اضطرار کو پہنچ جاؤ، یعنی ایسی کیفیت تمہاری ہو جائے تمہیں حلال میسر نہ آئے کھانے کو، پھر مجبوری کی حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے اسے کھانے کی، وہ بھی اتنا کہ جس کے ساتھ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، جان بچ جائے۔ یہ نہیں کہ کھاتے ہوئے منہ کو لگے بندہ مزے لے لے کے کھاتا رہے، پھر کہے جی چلو جی پھر سامنے پڑا تھا میں پھر کھینچی گیا، یہ نہیں، صرف اضطرار کی حالت میں اتنا ہی تمہارے لیے جائز ہوگا جس سے تمہاری جان بچ جائے بس، کیونکہ جان بچانے کی نیت سے کھانا ہے، لذت اور مزے کے لیے کھانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو فلسفی بن کے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں کی وجہ سے اپنی خواہشات پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ اب بتائیں نا، ایک جانور وہ ہے جو اللہ کے نام پہ حلال ہوا ہے، ایک جانور وہ ہے جو بت کے نام پر مرا ہے، مردار ہوا ہے، دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ ایک جانور وہ ہے اللہ نے جان دی تھی، اللہ کے نام پر اس کی جان کو نکالا گیا، ایک جانور وہ ہے وہ ایسے مر گیا، ہاں جی کھڑا کھڑا ہی حرام مر گیا، وہ مردار ہو گیا۔ اب دونوں ایک کیسے ہو گئے؟
ایک وہ ہے جو اللہ کے نام پر اس کا خون بہایا گیا ہے، اس کا خون نکلنے کی وجہ سے وہ جانور تمہارے لیے حلال اور پاک صاف ستھرا ہو گیا ہے، ایک وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس پر چھری نہیں چلائی گئی، اس کا جو فاسد خون ہے وہ نہیں بہایا گیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تو اپنی خواہشات کی وجہ سے، ان کی خواہش ہے چونکہ حرام کھانا، تمہیں اپنی خواہشوں کی وجہ سے بغیر علم، وہ بھی جہالت کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے جہالت کی وجہ سے بہت ساری بدعات جاری کر رہے ہیں امت کے اندر۔ ہاں جی، آپ چلے جائیں جا کے دیکھیں، شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، کتنی ساری بدعتیں ایسی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرض سے زیادہ ان کی حیثیت ہے، رب کے فرض سے زیادہ۔ یعنی گھر میں پورے میں کوئی نماز نہ پڑھے لڑائی نہیں ہوتی ہیں، لیکن پورے گھر کے اندر شادی ہو اور ناچ گانا نہ ہو لڑائی ہو جائے گی، دو بندے منع کر دیں سارے دشمن ہو جائیں گے، وڈی پھپھو لڑ پڑے گی، وڈی پھپھو جو ہے ہمیشہ فساد ڈال دے گی۔ یہ معاملہ ہر جگہ دیکھنے کو آتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر سارے متفق ہو جاتے ہیں، کوئی ایک بندہ پیچھے پاؤں ہٹائے بھی سارے لڑ پڑیں گے جیسے رب تعالیٰ کا فرض ہو۔ اب وہ ہیں بھی جاہل، بغیر علم کے، صرف اپنی خواہش ہے کہ اچھل کود ہونی چاہیے۔ اسی طرح کر کے آپ مذہبی معاملات میں دیکھ لیں، کتنی ساری چیزیں جو بدعات کے طور پر ہیں جی، کیا کیا کہہ کے انہیں بڑے سونے لفظ لگا کے انہیں جناب رائج کیا انہوں نے، آج جناب وہ ہمارے سر چڑھ گئی ہیں معاملہ، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بے شک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، وہ بھی جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہے ان کے پاس، صرف خواہش، میرا دل کر رہے جی میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا جب بندہ رب کا بن کے رہے نا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو، پھر یہ چاہتا ہے یہ کہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب یہ فرماتا ہے میں نے ویسے کرنا ہے، جیسے میرے رب کا حکم ہوگا میں نے وہی کرنا ہے بس۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے انہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حد سے بڑھ رہے ہیں نا، حد کو کراس کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کراس کر رہے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے میں انہیں خوب جانتا ہوں، کون کون کس کو گمراہ کر رہا ہے اور کون کون ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی کو بھی، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے جانور تم پر حرام ہیں، ایک وہ جو بت کے نام پر ذبح کیا گیا یعنی غیر اللہ کے نام پر مطلقاً، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لے کے جانور کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، چاہے کسی بزرگ کا نام ہی لے کے ذبح کیوں نہ کیا گیا ہو۔ ہاں یہ جانور حلال ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جانور جو ہے یہ ہم ذبح کریں گے تو اس کا ثواب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ہم اپنے فلاں بزرگ کو بھیجیں گے، اس کا ثواب اسے ہدیہ کریں گے، یہ جائز ہے، اس میں حرام والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے حرام کہا ہے، ان کا اسے حرام کہنا یہ ان کی بھول ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ جانور حلال ہے، جیسے 11ویں شریف کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں جی، میلاد شریف کے لیے ذبح کرتے ہیں جانور، وہ حلال ہیں۔ اگر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا تو حلال ہیں، اگر ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لے لیا تو پھر وہ جانور حرام ہے، پھر وہ حلال ہے نہیں ہے۔